وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کی بارگاہ میں بریلی کا امام یوں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ان کے رضا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہی رسول پاک شفیع المجرمین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھ لے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اس کا احسان عظیم ہے، اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ چاروں طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، انسان پریشان حال ہے، سوچتا ہے کہ ان فتنوں سے بچا کیسے جائے، کہیں ایسا نہ ہو ان فتنوں کے سیلاب میں
ہم کہاں سے کہاں بہ نکلے. فتنے ایمان کو سلب کرنے والے، آپ کے ایمان کو کھوکھلا کرنے والے کہیں قادیانی کی شکل میں آ رہے ہیں، کہیں وہابیہ کی شکل میں آ رہے ہیں، کہیں دیابنا کی شکل میں آ رہے ہیں، اور ابھی تو ایک بڑا فتنہ جس کو حضور تاج الشریعہ زہر قاتل فرماتے ہیں، صلح کلیت کا فتنہ ہے. یہ ایسا فتنہ ہے کہ یہ آستین کے سانپ سے زیادہ مہلک ہے. سانپ کاٹے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ فتنے میں اگر ملوث ہو جائے تو ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف اس دور میں فتنے آ رہے ہیں. اس دور میں ایمان کو متزلزل کرنے والی باتیں پیش آ رہی ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اس زمانے سے آ رہی ہے. صحابہ کا زمانہ ہے، قدریہ آ گئے ہیں، جہنیہ آ گئے ہیں، ایسے فتنے اسی دور سے اٹھتے چلے آئے ہیں. لیکن ہر دور میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا، لوگوں کے ذہن کو کہاں لے جانا ہے وہ فہم و فراست عطا کی گئی ہے. آپ اس کو یوں اندازہ لگائیں، آپ کو اس فتنے میں جا کے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اندازہ لگ جانا چاہیے. ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین، ہمارے مشائخ آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں، یہ فتنہ ہے اس سے بچو، یہ صلح کلیت فتنہ ہے اس سے بچو، یہ وہابیت سے بچو. ایمان کی دولت اگر اس دنیا سے آپ سلامت لے کر جانا چاہتے ہو تو اپنے دل میں وہ عشق مصطفیٰ پیدا کرو اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں عرض کرو، یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس لیے دوستو، جب اگر سونامی لہریں آتی ہے تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ لاؤ پانی کتنے پانی میں ہے اس کو ناپ لیا جائے. جب اگر ہوا کا طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، تو کوئی یہ دیکھنے نہیں جاتا کہ لاؤ دیکھے اس میں کتنی طاقت ہے. ارے ایک چھپر اڑا کر کے اگر تمہاری آگوش میں آیا تو پتہ نہیں تمہارا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، تمہاری گردن بھی کٹ سکتی ہے، تمہارے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے. اگر پانی کا سیلاب آیا تو انسان یہ سوچتا ہے کہ پانی کے آنے سے پہلے ایک مضبوط جگہ چلا جائے. اب پانی کتنی تیزی سے آتا ہے وہ فکر نہیں کرتا ہے، آندھی کتنی تیزی سے آتی ہے وہ فکر نہیں کرتا ہے. بس انسان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جان بچانا ہے، بچوں کو محفوظ جگہ پر لے کر جانا ہے، ہمیں اس سونامی سے بچنا ہے، اس آنے والی آندھی سے بچنا ہے. وہ مضبوط جگہ کہاں ہے وہ یہ تلاشتا ہے. تو بس سمجھ لو اس دور میں فتنوں کی برسات ہو رہی ہے. قادیانی فتنہ اٹھ گیا ہے، وہابیہ کا فتنہ اٹھ گیا ہے، دیوبندی کا فتنہ اٹھ گیا ہے، اور اب صلح کلیت کا فتنہ آ گیا. اب تمہیں ضرورت نہیں صلح کلیت کو بھاپ لے جانے کی، تمہیں محفوظ جگہ چاہیے. وہ جگہ امام احمد رضا کی چوکھٹ ہے، وہاں جاؤ گے تو انشاءاللہ یہاں بھی محفوظ رہو گے، وہاں بھی محفوظ رہو گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کی آگوش میں آ جاؤ. وہ ایک ایسا مضبوط کھمبا ہے، ایک ایسی محفوظ جگہ ہے کہ ان کے دامن میں آ جانے کے بعد صلح کلیت پنپنے نہیں پائے گی، وہابیت قریب نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اس دور میں اس لیے فتنے صرف اس دور میں نہیں آ رہے ہیں، ہر زمانے میں آئے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمانا، اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے آپ ذرا غور کریں کہ انجیل کو نازل ہوئے، زبور کو نازل ہوئے، توریت کو نازل ہوئے، جب نازل ہو گئے
جب نازل ہو گئی اس کے بعد اس کی قوم کے بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کر دیا. کافی حد تک وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاہے انجیل ہو، زبور ہو، توریت ہو، پچھلے جو آسمانی صحیفے تھے آج وہ پورے طور سے صحیح طریقے سے نہیں ملتے ہیں. اس میں رد و بدل ہوتا چلا گیا. لیکن ذرا غور کرے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. قرآن پاک کو رب قدیر نے جیسے نازل فرمایا ہے ایک نقطہ بھی کوئی نہیں ہلا سکا ہے، ایک زبر بھی کوئی نہیں بدل سکا ہے. ارے صرف ایک جگہ نہیں، ہزاروں جگہ اگر قرآنی آیت کو مٹانے کے ناپاک سازشیں کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، رب قدیر ایسوں کی سرکوبی کے لیے علماء اور فقہاء کی جماعت عطا فرماتا رہے گا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے بچنا ہے. فتنے اٹھتے رہیں گے، ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. ہمیں چلنا کدھر ہے یہ دیکھنا ہے. آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو بہت سی کامیابی ہوئی، لیکن رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من عبدی طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. رسول پاک نے ارشاد فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوتی رہے گی، ایک گروہ ایسا پیدا ہوتا رہے گا جو اللہ کے احکام پر کما حقہ باقی رہے گی اور ہمیشہ اس کو باقی رکھنے پر وہ قائم رہے گی، باقی رکھنے کی کوشش کرے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اب آپ اس جماعت کو تلاشے، وہ حق والی جماعت کون سی ہے، آپ کو چلنا اسی کے پیچھے ہیں. فتنے اٹھتے رہے لیکن ہمیں وہ مضبوط راستہ پکڑ لینا ہے. وہ راستہ کون ہے؟ رسول پاک نے فرما دیا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی پیروی کر لے تو وہ ہدایت پا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آج شان بیان کی جائے تو یہ وہابیہ دیابنا کہتا ہے تم لوگ تو ان کی شان اتنی بیان کرتے ہو، اتنا ان کے بارے میں بتاتے ہو، اتنا مبالغہ کرتے ہو. ارے واہ، تم یہ پتا چل گیا کہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے. صحابہ کا طریقہ کیا رہا ہے؟ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائے یہاں کیا فرمایا؟ ما رأیت شیئا، کسی چیز کو ہر چیز داخل کر دی. یہ نہیں فرمایا کہ ما رأیت انسانا، میں نے کسی انسان کو رسول پاک سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. رجلن نہیں فرمایا کہ میں نے کسی مرد کو رسول پاک سے زیادہ خوبصورت نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ نے تو ما رأیت شیئا کہہ دیا. میں نے رسول پاک سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے. اس لیے تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ سورج کی متن شعاعیں زیادہ خوبصورت ہے. انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب انسان تعریف کرنا شروع کرتا ہے تو جب سورج کی شعاعیں جو پانی پر اس کی سطح پر پڑتی ہے تو جو چمکتے موتی کے دانوں کی طرح دکھتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے بہت خوبصورت منظر ہے. آپ شاروں کا ترنم دیکھتا ہے تو کہتا ہے بہت خوبصورت منظر ہے. جب وہ اگتے ہوئے گلابوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بہت خوبصورت منظر ہے. انسان کی فطرت میں یہ ہے، سورج کی شعاعوں کو دیکھ کے کہتا ہے، چاند کی چاندنی کو دیکھ کے کہتا ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے یہ بتا دیا کہ رسول پاک سے زیادہ میں نے کسی چیز کو خوبصورت نہیں دیکھا. تو یہی تو میرا امام بھی کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خورشید تھا کسی زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، جب بے پردہ یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. لگائے اس لیے یہ طریقہ صحابہ کا رہا ہے.
آپ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، اس میں پانی تھا، اب دوسرا پانی ہے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے وضو کرنا چاہا، صحابہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اب اس سے زیادہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم لوگ وضو کیسے بنائیں گے، ہم لوگ پانی کیسے پئیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس کیا مانگتے ہو، مجھے کیا سناتے ہو، یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ وہابیہ دیا بنا وہابی کی کتاب جو سلفیہ سے بنارس سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 85 پر اس نے لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کیا وہابی آپ کا ہو سکتا ہے، یہ دیا بنا آپ کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ صحابہ کے طریقے پر بھی نہیں، یہ گستاخی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا بھی ہے، لکھا بھی ہے، چھاپا بھی ہے اور تقسیم بھی کیا ہے۔ ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم تعریف کرتے ہو، تم مبالغہ کرتے ہو، اور صحابہ کو جب جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے رسول پاک کی بارگاہ میں آ جائے، دکھتی آنکھوں مولا کائنات کی رسول پاک کی بارگاہ میں آ جائے، کسی کا تخنا ٹوٹ جائے رسول پاک کی بارگاہ میں آ جائے، کسی کی آنکھ کا ڈھیلا پہاڑ آ جائے رسول پاک کی بارگاہ میں آ جائے، کسی کو ذہانت چاہیے ابو ہریرہ رسول پاک کی بارگاہ میں آ جائے، اگر کسی کو پیاسا ہے پانی چاہیے رسول پاک کی بارگاہ میں آ جائے، کسی کو اگر ہاتھ میں کوئی جنگ کے موقع پر تلوار نہیں ہے رسول پاک لکڑی دے دے تو تلوار کا کام ہو جائے۔ صحابہ ہے جب جس کو جس چیز کی ضرورت پڑے رسول پاک کی بارگاہ میں آ جائے، تو یہی تو حضور بادشاہ کہتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھئی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ ہمیں چلنا کدھر ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پانی پیش کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اب رسول پاک نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ کہیں اور جاؤ، کہیں ادھر ادھر جا کے کھدائی کرو، کہیں کنواں تلاشو، کسی کے مکان پہ جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اسی لیے تھے کہ مصیبت زدوں کی مصیبت دور کر دے، رسول پاک آئے اسی لیے تھے کہ جسے جو چاہیے رسول پاک کی بارگاہ سے مانگ لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنے دست پاک کو رکھا ہے۔ حضرت جابر جب اس حدیث پاک کو لوگوں میں بیان کر رہے تھے، وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، حضرت جابر نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے مقدس ہاتھ کو رکھا ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس گھائیوں سے یعنی انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں سے ہم نے دیکھا کہ چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ ہم خوش ہو گئے، ہم نے اس پانی سے وضو بنایا، یہاں تک کہ ہم نے اس پانی کو پیا، اپنے مشکیزیں بھر لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اپنے اونٹوں کو پانی پلایا، اپنے بڑوں کو پانی پلایا، اور ہم نے اس پانی کو محفوظ کر لیا۔ ہم لوگوں نے خوب پانی سے سیرابی حاصل کی ہے۔ ایک صاحب اسی محفل میں بیٹھے تھے، جب اب حضرت جابر اپنے دور میں جب اس کو بیان فرما رہے ہیں تو اس میں سے کسی نے کہا اے جابر بتاؤ تو صحیح اس وقت آپ کتنے تھے، آپ کتنے تھے؟ اب ذرا سوچے صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم مبالغہ کرتے ہو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ یہ رہا ہے۔ جب حضرت جابر سے پوچھا گیا، حضرت جابر نے ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا، ایک روایت 1300 کی ہے، ایک روایت 1400 کی ہے، ایک روایت 1500 کی ہے۔ حضرت جابر نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ہم 1500 تھے، بلکہ حضرت جابر سے پوچھا گیا اے جابر اس وقت آپ کتنے تھے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اگر اس وقت ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، ہم 1500 تھے تو میرا امام پکار اٹھا، نور کے چشمے لہرائے، دریا
انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ یہی تو طریقہ بریلی کا امام دے رہا ہے، یہی تو عشق کے جام پلا رہا ہے، یہی تو محبت کا معیار بتا رہا ہے، یہ بریلی کا امام ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، لیکن جب آپ آگے چلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کی اس مقدس جماعت کو عطا فرمایا کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اٹھنا دیکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیٹھنا دیکھا ہے، آپ کا چلنا دیکھا ہے، آپ کہاں گفتگو فرماتے کہاں خاموش رہتے، ان کا کہنا ارشاد فرمانا کیا ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفاہیم ہے، یہ سب کے سب صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور اس کے بعد یہ صحابہ کی جماعت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اتنی مقدس جماعت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صبح قیامت تک جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی جماعت ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان تمام میں حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے اچھے اور بہت ذہن والے لوگ تھے ان تمام کو رسول پاک کا صحابہ بنا دیا ہے، ان تمام کو رسول پاک کے زمانے میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کی جماعت کیا ہے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو دیکھا ہے، پھر تابعین کو بتایا ہے، تابعین نے لکھنا شروع کر دیا ہے، تابعین نے ان چیزوں کو تبع تابعین تک پہنچایا ہے، اور اس طریقے سے یہ دین پھیلتا چلا گیا ہے۔ ہر دور میں فتنے اٹھے ہیں، لیکن فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک جماعت عطا فرمائی ہے۔ آپ تابعین کی جماعت میں دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے صحابہ کی زیارت کرنے والے جب لوگ علماء کی ایک جماعت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت میں ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ عطا فرمائے، ایسے امام کو عطا فرمایا۔ یہ وہابی کہتا ہے جو غیر مقلد جن کو کہتے ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتا ہے، یہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتا ہے، اور کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو تو وہ امام کہاں رہے، ان کو تو 13 یا 17 حدیثیں یاد تھی، یہ وہابیہ کہتا ہے۔ اب وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے جس کی تقلید کرتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہوئے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تقلید نہیں کرنی ہے، ہمیں جو دین سمجھ میں آئے اس اعتبار سے چلنا ہے۔ اچھا تم کتنا دین سمجھتے ہو اور امام کتنا دین سمجھتے تھے، اسی بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے وآخرین منہم لما یلحق بہم، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کون، یہ جماعت کون سی ہے جن سے آپ نہیں ملے ہیں، جن سے ہم نہیں ملے، وہ کون سی جماعت کے لوگ ہیں؟ بار بار جب پوچھا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سی جماعت ہے، اس میں کون لوگ ہوں گے؟ رسول پاک خاموش ہے۔ دوبارہ پوچھا گیا، بار بار پوچھنے پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا کہ فارس کے لوگوں میں سے ایک ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ان کے بچے اگر دین یا ایک حدیث میں ایمان ہے ایک حدیث میں علم ہے، فرمایا کہ اگر سریا پر بھی ہوگا تو اسے توڑ لے آئیں گے۔ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں اس کے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ اور یہ وہابی کہتا ہے کہ ان کو 13 یا 17 حدیثیں یاد تھی۔ یاد رکھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے، اس میں 38,000 عبادات کے متعلق ہے اور 48,000 معاملات کے متعلق ہے۔ اگر ایک مسئلہ ایک حدیث سے نکالا ہو تب بھی امام اعظم بیک وقت
86,000 حدیثوں کے محدث ہوئے ہیں. تم کیا جانو تمہاری فہم و فراست کیا ہے اور امام اعظم کی فراست کیا ہے. آپ اندازہ لگائے فتنہ اٹھا ہے, امام اعظم موجود ہے. جب ایک فتنہ اٹھا خلق قرآن کا, لوگ کہنے لگے کہ جو قرآن پاک ہے اللہ کا کلام ہے, جیسے زمین حادث ہے, جیسے آسمان حادث ہے, جیسے سورج اللہ کی مخلوق ہے, جیسے چاند اللہ کی مخلوق ہے, ویسے ہی یہ قرآن یعنی اللہ کا کلام معاذ اللہ رب العالمین وہ بھی مخلوق ہے. جب یہ فتنہ اٹھا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے, اللہ کی یہ صفت ہے, اور اللہ کی صفت ابدی اور ازلی ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ اگر قرآن اللہ کے کلام کو کوئی اگر مخلوق کہتا ہے تو وہ کافر ہے. یہ فتنہ بڑے زور و شور سے اٹھا تھا, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی. اب کیا سب کے سب امام اعظم کے ساتھ ہو گئے تھے؟ نہیں, ایسے بہت سے لوگ تھے جو کچھ اپنی راہ کو ہٹ گئے, اور جن لوگوں معتزلیوں نے یہ فتنہ اٹھایا تھا ان لوگوں کے ساتھ ہو کے گمراہ ہو گئے. لیکن دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ ہوئے وہ حق پر رہے اور حق کے ساتھ چلنے والے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ عطا فرمایا. ان کی ذہانت و فطانت دیکھیں کہ جب بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے علماء کسی مسئلے میں پھنس جایا کرتے تو امام اعظم ابو حنیفہ اسے چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے. ان کی ایسی ذہانت تھی, ہم ان کی تقلید کرتے ہیں اور یہ وہابیہ ان کے ملاؤں کی تقلید کرتے ہیں. آخر وہ بھی تو کہیں نہ کہیں پوچھنے جاتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ آیا. لوگ آ کر انہوں نے عریضہ پیش کیا, امام صاحب ایک ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ہم نے قسم کھا لی تھی. کیا قسم کھائی؟ بولے کہ جب میں مائے جاری کے سامنے کھڑا ہوا, ایک دریا کے سامنے کھڑا ہوا, میں نے قسم کھائی کہ اگر میں اس پانی میں کود جاؤں تو اپنی بیوی کو طلاق. پھر میں اس پانی میں کود بھی گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے یہ شخص ہر طرف گھوم رہے تھے کہ اب میری قسم کا کیا ہوگا, میں نے جو قسم کھائی تھی میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. حضرت امام اعظم کے پاس جب یہ لوگ آئے تو امام اعظم نے فرمایا کہ جاؤ, تمہاری کوئی قسم نہیں, اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. لوگ پریشان ہو گئے, آتے ہیں امام صاحب سے عرض کرتے ہیں یہ آپ نے کیا فتویٰ دے دیا ہے, آپ نے اس کی قسم کو نہیں سنا. حضرت امام اعظم نے فرمایا ہم نے اس کی قسم کو سنا ہے, بہت غور سے سنا ہے. بولے پھر بیان کیا جائے. بولے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اس پانی میں کود جاؤں تو میری بیوی کو طلاق, اور وہ پانی میں کود گیا ہے تب اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی. امام اعظم نے فرمایا میں نے غور سے سنا, پھر ایک بار آپ غور سے سن لیجئے. وہ کہنے لگے کیا؟ بولے امام اعظم نے فرمایا جب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے اس نے یہ کہا کہ میں اگر اس پانی میں کود جاؤں تو میری بیوی کو طلاق. جیسے اس نے یہ کہا وہ پانی آگے بڑھ گیا, اب دوسرا پانی آیا ہے. اگر اس نے ڈبکی ماری ہے, اس نے ڈبکی لگائی, وہ پانی میں نہیں تھا, یہ دوسرا پانی تھا. نہ قسم ہوئی ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے. اللہ نے ہمیں جو امام عطا فرمایا وہ امام اعظم ہے, اور تمہیں جو عطا کیا ہے, تمہارے پاس جو آیا ہے وہ گستاخ رسول ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء مسلک اعلی حضرت. بھائی ندی کے کنارے کھڑا ہے, پانی بہ رہا ہے, اس پانی میں کودوں گا, اور اس کے بعد کودائے وہ پانی آگے نکل چکا ہے, اب دوسرا پانی آیا ہے, اسی کو تو مائے جاری کہتے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہے. اس وقت ایسے ایسے مسائل آتے. ایک مسئلہ درپیش آیا, ایک اور شوہر نے کہا کہ اگر تم جب تک مجھ سے پہلے بات نہیں کرو گی تو تمہیں طلاق. اب وہ بیوی نے کہا اچھا آپ اتنی بڑی قسم اٹھاتے ہیں, اب میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے بات نہیں کی, اگر آپ نے مجھ سے پہلے گفتگو نہیں کی, تو میں قسم کھاتی ہوں کہ میری جتنی جائیداد اور مال و زر ہے سب کے سب صدقہ کر. اللہ اکبر. اب دونوں خاموش ہو گئے. ایک قسم, اگر شوہر پہلے بولتا ہے
تو بیوی کو طلاق ہو جائے گا. بیوی پہلے بولتی ہے اللہ اللہ کیا ہوگا, ساری جائیداد چلی جائے گی. اتفاق سے بیوی بہت امیر تھی, اب ہو تو کیا ہو, ادھر ادھر گھومتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہو جائے, اس کا کوئی حل ہو جائے. اس وقت بڑے بڑے ائمہ موجود تھے, حضرت سفیان ثوری بھی تھے, حضرت امام اعمش بھی تھے, اور نہ جانے کتنے کتنے ائمہ موجود تھے. سب کے پاس جایا گیا تو لوگوں نے کہا اب دو میں سے کسی ایک کو تو قسم کو توڑنا ہوگا, دو میں سے کسی ایک کو قسم توڑنا ہوگا. جب بات خوب پھیلی ہے, کسی نے ان کو راہ دکھائی کہ ایسا ہے کہ تم چلے جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس, ابو حنیفہ کے پاس چلے جاؤ, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی حل موجود ہو, ان کی ذہانت ایسی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کو ایک پلے میں رکھا جائے اور باقی لوگوں کی عقل کو ایک پلے میں رکھا جائے تو امام اعظم کی عقل جو ہے پلہ بھاری ہو جائے گا عقل کا. اب وہ لوگ پریشان ہیں, حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کسی پر کوئی بات نہیں ہوگی, تمہارے اوپر کوئی قسم نہیں ہوگی, تم گفتگو کر سکتے ہو. پریشان ہو گیا کہ میرے پر کیسے قسم نہیں ہوگی. بولے کہ تم نے کیا قسم کھائی تھی؟ بولے جب تک میری بیوی پہلے مجھ سے بات نہیں کرے گی میں نے یہ قسم کھائی ہے, اور اس نے بھی یہ قسم کھا لی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جاؤ نا اپنی بیوی کے ساتھ خوشی سے رہو. پریشان. پھر یہ معاملہ حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا. انہوں نے کہا کیسے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں. پھر ان کے پاس آئے, بولے امام صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیسا فتویٰ دے دیا ہے, آپ نے سنا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہاں میں نے سن لیا ہے. بولے کہ آپ دیکھیں تو صحیح, یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ پہلے بات نہیں کرے گی. تو بولے کہ آپ خود دیکھیں کہ پہلے کس نے قسم کھائی. بولے شوہر نے قسم کھائی کہ جب تک پہلے مجھ سے یہ بیوی گفتگو نہیں کرے گی تب تک تو میں اسے, جب تک یہ پہلے نہیں کرے گی اسے طلاق. اس نے پہلے قسم کھائی. یہ بول کے چپ ہو گیا. تبھی تو عورت نے کہا تھا اگر آپ مجھ سے نہیں کریں گے, اگر آپ پہلے مجھ سے بات نہیں کریں گے تو میں قسم کھاتی ہوں کہ میرا سارا مال و زر جو ہے صدقہ ہو جائے گا. یہ کس سے کہا؟ اپنے شوہر ہی سے تو کہا. اسی کو تو بات کہتے ہیں. شوہر نے کیوں کہا تھا کہ جب تک بات نہیں کرے گی. بیوی نے بات تو کر لی, اب قسم کہا رہی ہے. سوچے تو صحیح, امام کا ذہن کہاں تک جاتا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے, ہم ان کے مقلد ہیں. اور یہ غیر مقلد آتے ہیں, ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, ناپاک سازشیں رچتے ہیں. اب یہ غیر مقلد کا معاملہ, جس کو وہاں بھی آج کل نام نہاد اہل حدیث کہا جاتا, کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اس دور میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فتویٰ دیا کہ بھائی قرأت خلف الامام, یعنی جو امام قرأت کرے گا, سورہ فاتحہ پڑھے گا, سب کی قرأت کافی ہوگی, امام جو قرأت کر لے گا. لوگوں نے مکالمہ کرنا شروع کر دیا, یہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے. انہوں نے کیسے کہہ دیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بہت سے لوگ اکٹھا ہوئے اور پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد کہنے لگے آپ نے ایسا ایسا فتویٰ دیا ہے, بعد میں جو پیچھے قرأت کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آپ نے کہہ دیا کہ نہیں, امام کی جو قرأت ہے وہ سب کے لیے ہے. اور حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں اتنے لوگ آ گئے. اب لوگ ایک کے بعد دیگر بولے چلے جا رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے مقابلے میں جب آئے ہیں, مناظرے کی صورت پیدا ہو گئی, مکالمہ ہو رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا دیکھو ایک کام کرو آپ لوگ, میں اکیلا ہوں, میں تنہا ہوں, اور آپ اتنے سارے لوگ ہیں, آپ اتنے سارے بولیں گے تو میں کس کس کا جواب دوں گا, کس کو میں جواب دوں گا, اور آپ اس میں ہلہ کیے جا رہے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, میں مکالمے کے لیے تیار ہوں. ایک کام یہ کریں کہ آپ لوگ اپنے کسی ایک ایسے آدمی کو تیار کر دیں جو ذہین ہو, فتین ہو, اور اس کی بات آپ سب کی طرف سے ایک ہی بات ہو. لوگ نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے. بولے میں ایک کو کتنے کو جواب دوں گا. لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی کہ امام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہم اتنے سارے بولیں گے کتنوں کا جواب ہوگا. ان لوگوں نے انتخاب کیا
کہ جو سب سے چرف زبان، سب سے زیادہ ذہین تھا، اس کو کہا کہ دیکھیے امام صاحب، یہ سامنے آدمی ہے، ہم سب کی طرف سے جو بولے گا وہ اس کا بولنا ہم سب کی طرف سے ہوگا، اور ہماری طرف سے یہ ایسا آپ کے مقابلے میں ہوگا، ہماری ساری باتیں آپ کے سامنے رکھے گا، ہماری طرف کے سوال یہی کر لے گا اور آپ اسی سے بات کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اب مناظرہ ختم ہو گیا، اب مکالمہ ختم ہو گیا، اب کس بات پہ میں گفتگو کروں، میں کس بات سے تم سے کون سی بات چیت کروں؟ وہ لوگ کہنے لگے وہی کہ امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ارے امام اعظم نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم سب کی طرف سے اگر یہ اکیلا مجھ سے بات کرے تو تم سب کی طرف سے ہو گیا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ امام جو سورہ فاتحہ پڑھے گا تمام مقتدیوں کی طرف سے اسی کی سورہ فاتحہ قبول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سوچے علماء امام اعظم ابو حنیفہ ہے، سوچے تو صحیح۔ اب ہمیں لوگ کہے کہ نہیں جیسے حدیث میں سمجھ آئے ایسے آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں سے بتا دو کہ تم نے اپنے ایسے چالو پیشواؤں کی اقتدا کی ہے، وہ تقلید کی ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انہوں نے آ کر ایک بات پیش کی، حضور ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، ایک مسئلہ ایسا آ گیا ہے۔ فرمایا کہ کیا ہے؟ بولے ایک آدمی ہانڈی پکا رہا تھا اور ایک اڑتا پرندہ اس ہانڈی میں گر گیا ہے، اب اس گوشت کا کیا ہے؟ گوشت پکا رہا تھا، اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے شاگردوں میں سے ان لوگوں سے فرماتے ہیں، شاگردوں سے کہ تم لوگ اس کا جواب دو، آپ لوگ میں ہے کوئی اس کا جواب دے۔ جو سوال آیا تھا شاگردوں نے کہا جی حضور، ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت پڑھی ہے کہ ایسا موقع آیا کہ ہانڈی میں اڑتا پرندہ اگر گر جاتا ہے تو ہانڈی کا جو شوربہ ہے اسے گرا دیا جائے اور گوشت کو دھو کر کھا لیا جائے۔ اللہ اللہ، اب ذرا سوچے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت کہاں تک ہے۔ تمام ان کے شاگردوں میں کون کون ہیں؟ امام ابو یوسف بھی وہاں موجود ہے، امام ظفر بھی وہاں موجود ہے، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی وہاں موجود ہے، حضرت امام مالک وہاں موجود ہے، بڑے بڑے ذہانت اور فطانت کے مالک وہاں موجود ہے۔ ان شاگردوں سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ اگر اڑتا پرندہ ہانڈی میں گر جائے تو شوربہ گرا دیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت امام نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہاں ہمارا بھی یہی خیال ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام اعظم فرماتے ہیں اس میں ایک شرط ہے، اگر پرندہ گرے اور ہانڈی میں شوربہ جوش مار رہا ہو تو شوربہ بھی گرا دیا جائے اور گوشت بھی گرا دیا جائے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچے، اور اگر وہ ہانڈی میں جو شوربہ ہے، جو پانی ہے، وہ جوش نہ مار رہا ہو، حالت سکونت میں ہو، وہ ساکن ہو، وہ ٹھہرا ہوا ہو، تب یہ حکم دیا جائے کہ شوربہ گرا دیا جائے، گوشت دھو کے کھا لیا جائے۔ لیکن اگر جوش مار رہا ہو تو شوربہ بھی پھینک دیا جائے اور گوشت بھی پھینک دیا جائے۔ فوراً شاگرد متوجہ ہونے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں، حضور آپ نے یہ کیسے بھاپ لیا کہ جو پانی جوش مارتا ہے مردہ اس میں گرتا ہے تو مردے کے اجزاء ذرات اس پانی میں سرایت کر جاتے ہیں، گوشت میں سرایت کر جاتے ہیں تو گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ جواب یہ سونا ہی سونا ہے، ایک امام کا جواب ہے۔ سوچے تو صحیح، سب نے کہاں سوچا تھا اور ہمارا امام کہاں سوچ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے ہیں، پھر کچھ ٹائم کے بعد یہ فتنہ اٹھتا ہے کہ خلق قرآن کا، معاذ اللہ رب العالمین، کہ قرآن ایک مخلوق ہے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، حضرت امام ابو یوسف نہیں ہے، اب حضرت امام شافعی نہیں ہے، لیکن جب یہ فتنہ اٹھا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہمیں امام احمد ابن حنبل عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت احمد ابن حنبل یہ کتنے پائے کے امام ہے۔ جب پھر یہ فتنہ اٹھا ہے مامون الرشید کے زمانے میں، مامون الرشید
رشید کے بعد واثق باللہ کے زمانے میں، واثق باللہ کے بعد معتصم باللہ کے زمانے میں پھر اس فتنے نے اپنا سر اٹھایا، اور یہی پھر آنے لگا کہ بھائی جو قرآن ہے وہ اللہ کی معاذ اللہ رب العالمین اللہ کی مخلوق ہے۔ جب فتنہ اٹھا، حضرت امام احمد ابن حنبل نے کسی کا خوف نہیں کیا ہے، حکومتوں کا خوف نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، معاذ اللہ رب العالمین ایسا کہنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اللہ مامون الرشید نے حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت احمد ابن حنبل کو امام کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، انہیں وہاں سزا دی جاتی ہے، قید کر دیا گیا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل کا جو درس و تدریس ہے، ان کا حلقہ تلامذہ ہے، بڑھتے ہوئے رک نہیں رہا ہے۔ شاگرد وہاں بھی پہنچ رہے ہیں، وہاں بھی علم دین حاصل کرنے والے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ حالات یہاں تک آ گئے کہ جب جیلر اس جیل کو سلاخوں کے اوپر تالا لگانے کے بعد جب باہر نکلتا دیکھتا تھا امام احمد ابن حنبل گلیوں میں نظر آ رہے ہیں، انہیں تو ہم نے جیل کے پیچھے بند کر دیا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو اللہ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجوں بلند فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، علم بھی عطا فرماتا ہے، اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے۔ حضرت امام کو دیکھ کر جب دیکھیں کہ یہاں تالا لگایا ہے اور جیلر جب باہر نکلے حضرت امام احمد بن حنبل وہاں پر بھی نظر آ جائے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کو اس حرکت میں دیکھ کے، اس حالات میں دیکھ کے اب بادشاہ سے نہیں رہا گیا۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے بادشاہ کا ساتھ دیا ہے، اس وقت جو شرپسند لوگ تھے ان لوگوں نے ساتھ دیا ان کا، لیکن ذرا بتائیے کہ کیا وہ فتنے نے ہوا پکڑی تو ایسا کچھ ہوا کہ حضرت احمد ابن حنبل پیچھے ہٹ گئے؟ حضرت احمد ابن حنبل نے اپنا جو مشن تھا اسے واپس لے لیا؟ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت احمد ابن حنبل کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے بعد بھی گلی کوچوں میں دیکھا گیا ہے، تو اس کے وہ بادشاہ نے سوچا کہ اب ان کو کوڑے لگائے جائے۔ حضرت احمد ابن حنبل حضرت امام صاحب کے جسم سے کرتا اتار لیا گیا ہے، اور ان کی پیٹھ پر، ننگی پیٹھ پر کوڑوں کی برسات کی جاتی ہے، انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جب پہلا کوڑا پڑتا ہے اللہ اللہ کہتے ہیں، جب دوسرا کوڑا پڑتا ہے اللہ اللہ، ایک بار بھی انہوں نے اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے الہ العالمین، میں تیرے دین کی حفاظت، تیرے دین کی خدمت میں نے اپنی زندگی کو لگا دیا، یہ دین دیکھنا نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جب دین کا بیڑا اٹھایا جاتا ہے تو ایسے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم بھی اگر کسی دین کے معاملے میں آئے تو یاد رکھنا مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا ہوگا، ثابت قدم رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب بنائے گا۔ حضرت امام کو کوڑے برسائے گئے ہیں، جب ایک کوڑا، آپ کے ایک کوڑے کی تازہ دم جو جلاد آتے تھے اور موٹے تازے اتنا زور اور اتنا کس کے کوڑا مارتے، ایک جلاد دو ہی کوڑا مارتا، پھر اس کو بدل دیا جاتا، دوسرا جلاد آتا، پھر وہ کوڑے مارتا، یہ حالات ہوتے۔ امام نے اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے، لیکن جب ایک کوڑا پڑتا ہے تو وہ ایک کوڑا اس کی ضرب سے حضرت امام کی سلوار، آپ کے پائجامے کے جو اجار بند ہوتا ہے، جو اجار بند ہے اس کے اوپر حضرت امام کے اس اجار بند پر ایک ضرب لگتی ہے تو اجار بند ٹوٹ جاتا ہے۔ اب حضرت امام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، الہ العالمین، میں نے تیرے دین کی ناموس کی خاطر اپنے آپ کو لگایا ہے، الہ العالمین مجھے تیری رحمت سے امید قوی ہے کہ تو مجھے رسوا نہیں فرمائے گا۔ حضرت امام کی زبان سے یہ نکلنا تھا، رب قدیر نے اپنی بارگاہ میں ایسا قبول فرمایا ہے کہ اجار بند ٹوٹنے کے بعد بھی وہاں کے وہاں اجار ٹنگی رہی ہے۔ اللہ نے امام کے عزت و ناموس
اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہر دور میں فتنے اٹھتے رہے، لیکن اللہ حفاظت فرمانے والا امام کا درجہ اتنا اونچا ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ایک پانی بہتے ہوئے پانی میں وضو بنانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، ان سے اس دور کا ایک شخص اوپر کے حصے میں بیٹھا تھا اور وہیں سے پانی بہ کے آ رہا تھا۔ اس شخص نے دیکھا اللہ اللہ، میرے ہاتھ کا غسالہ، میرے کلی کا پانی، میں جو وضو کروں اس کا پانی بہ کے امام کی طرف جائے، نہیں، یہ تو بے ادبی معلوم ہو رہی ہے۔ وہ شخص نے حضرت امام کی تعظیم کی ہے، ادب و احترام کیا ہے، وہاں سے اٹھ گیا اور پھر اس کے بعد جہاں امام تشریف فرما تھے ان کے بعد آ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہاں بیٹھنے کے بعد اس نے وضو بنایا، اب دل ہی دل میں خیال کر رہا ہے میں تو گنہگار سیاکار ہوں، اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ امام احمد ابن حنبل، وہ اگر وضو بنائے ان کا غسالہ میری طرف آ جائے تو میری تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا ہے، اس نے وہاں وضو کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے کسی بزرگ نے، کسی اہل نظر نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا اے شخص بتا تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری موت کے بعد کیا سلوک کیا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ اس شخص نے کہا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے، مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو نے میرے ایک محبوب بندے کی محبت میں، اس کی تعظیم میں، اس کی تقریب میں، اب جب تو اوپر تھا اور ان کی محبت اور تعظیم، ادب و احترام میں تو نیچے کے حصے میں آ گیا، تو نے میرے بندے کی تعظیم کی ہے، اب تو جنت میں نچلے درجے میں تھا، اس کی تعظیم کے بدلے میں تجھے اچھلے درجے میں کر دیا جاتا ہے، تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جاتا ہے۔ سوچے تو صحیح، یہ دور جب آگے چلتا ہے، ہر دور میں فتنے اٹھتے چلے آئے ہیں۔ امام غزالی کا دور آتا ہے، امام کمال ابن حمام کا دور آتا ہے، ہر دور میں فتنوں نے جنم لیا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑا ہے۔ ان بندوں کو دکھا دیا ہے مصیبتیں آئے گی، مصائب آئیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے، تم شش و پنج میں ہوں گے، تمہیں اختیار کرنا ہوگا حق پر کون ہے، سچ کون بتا رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں مسئلہ کون بتا رہا ہے، اس طرف تمہیں چلنا ہوگا اور آپ کو اپنا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہر دور میں وہ دور آیا، ہر زمانے میں ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد امام ابو یوسف عطا فرمائے، امام ظفر عطا فرمائے ہیں، امام ابراہیم نخعی جو حضرت امام اعظم کے دادا استاد ہے، حماد بن سلیمان جو حضرت امام کے استاد ہے۔ امام کے شاگردوں کی فہرست میں کہیں امام ظفر نظر آتے ہیں، آپ اور نیچے اتریں گے، حضرت احمد ابن حنبل آتے ہیں، آپ اور نیچے اتریں گے، امام غزالی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ اور نیچے آئیں گے، حضرت کمال ابن حمام عطا فرمائے ہیں، صاحب فتح القدیر عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے، بندوں کی رہبری کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے علامہ شامی ابن عابدین عطا فرمائے ہیں، علامہ ابن نجیم عطا فرمائے ہیں۔ اور جب ایک بار ایسا آتا ہے کہ اکبر کا فتنہ آتا ہے، مجدد الفساری عطا فرمائے، جب سارے فتنوں کا مجموعہ آنے لگا، کہیں قادیانی سر اٹھا رہا ہے، کہیں پر وہابیہ سر اٹھا رہا ہے، کہیں پر دیوبندی سر اٹھا رہا ہے، کہیں نیچریا سر اٹھا رہا ہے، کہیں شمانیہ سے نظر آ رہا ہے، اتنے فتنے ہوئے، 100 سے زیادہ فتنے ہو گئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے امام عشق و محبت عطا فرمایا، جس نے اپنے ہاتھ میں قلم لینے کے بعد یہ اعلان کر دیا دل کے رضائے خنجرے خوخار برکبار آدھا سے کہہ تو شر خیر منائے نہ شر کرے۔ امام عشق و محبت نے عطا فرما دیا اور ہر فتنے کا جواب عطا فرمایا ہے، ہر فتنے کا جواب عطا فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا امام عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے کئی سو سال، اسی لیے حرمین شریفین کے بڑے بڑے علماء نے جب اب دولت المکیہ فی المادۃ الغیبیہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، جب پڑھ رہے ہیں حرمین شریفین کے شریف مکہ اور دیگر علماء کرام جب اپنے
ہاتھ میں اعلیٰ حضرت نے جو ان وہابیہ دیوبندیاں نے علم غیب پر اعتراضات کیے تھے اس کے جوابات اعلیٰ حضرت نے قلم بند فرمائے ہیں. علالت کی حالت میں ہے, آپ نے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے, صرف اور صرف خداداد صلاحیتوں سے جب امام نے اس کو قلم بند کیا ہے. اب جب وہ شریف مکہ کے سامنے ہیں, ایک نظر کتاب پر ہے, ایک نظر اعلیٰ حضرت پہ, ایک نظر کتاب پہ, ایک نظر اعلیٰ حضرت کے چہرے پر, اور انہوں نے برملا کہا. جب اس تحریر کو پڑھنے کے بعد وہ حرمین شریفین کے علماء پکار اٹھتے ہیں کہ یہ امام محمد رضا اگر امام اعظم کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ اس تحریر کو پڑھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اپنے شاگرد خاص کی جماعت میں امام محمد رضا کو جگہ عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت عطا فرمائے ایسا امام. اتنی تحریروں کے بعد بھی کوئی ایک مائی کا لال بتا دے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ غلط لکھا ہے. ارے غلط تو درکنار, کسی دلیل کو کوئی کمزور نہیں بتا سکتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑ کے رہو. ہمارے ہاں جب فتنے اٹھنے لگے اللہ نے اعلیٰ حضرت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ صرف ہمارا اور آپ کا فیصلہ اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین کے فیصلہ یہ امام احمد رضا کی ذات ہے. سرکار مخدومی سمنا کا جلال اس کا نام امام احمد رضا ہے. سرکاری غریب نواز کی عطا کا نام امام احمد رضا ہے. سرکار غوث پاک کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا نام امام احمد رضا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اعلیٰ حضرت ہے جس اعلیٰ حضرت ہے. آپ ذرا سوچے ممبئی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا. بینڈرا میں ایک مسجوب رہتے ہیں, بہت پائے کے مسجوب ہے, بہت پائے کے بزرگ ہے, اور ایسے ایسے نے ہمارے یہاں تو بابا لوگ کا بڑا چلتا ہے. 2-4 انگوٹھیاں پہن لی تو کہا بہت بڑے بابا ہیں, ہاں کٹے جائے گا. بابا کے پاس جاؤ, بابا کے پاس جاؤ, بابا کے پاس جاؤ. ارے کیا بابا, تمہیں ہر چیز کا معیار دیا گیا ہے. اب اخروٹ ایسے نکال دیے تو وہ بابا نہیں ہو گیا. جے پال جوگی ہوا میں اڑا کرتا تھا. ہمارے لیے بابا, ہمارے لیے رہبر وہ ہے جو رسول پاک کی شریعت کے دائرے میں زندگی گزار رہا ہے. ہم لوگ اتنے دنیا میں آ گئے ہیں کہ جلسہ بھی کرنا ہو تو ہم تلاشتے ہیں کہ کس کو بلایا جائے, یوٹیوب سے نکالتا. یہ مولانا کی میں زیادہ بھیڑ. ارے اپنے رہبر کو یوٹیوب سے نہ تلاشو, اپنے رہبر کو تلاشنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر تلاشو, وہ تمہاری رہبری کرے گا. جلسے میں بھیڑ جمع کر لینا یہ کمال نہیں. جلسے میں اگر کسی ایک کو احمد رضا کی راہ پر لے آنا یہ کمال کی بات ہے. کمال کی بات ہے. بھیڑ کو جمع کرنا نہیں ہے, وہ اعلیٰ حضرت ہے. سوچے اعلیٰ حضرت ایسے بزرگ, ایسے مجذوب کی بارگاہ میں, جو مجذوب کیسے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں جاتا اس کا چہرہ دیکھ کے وہ مجذوب کو اندازہ لگ جاتا کہ اس کو کافی زیادہ پسند ہے, کافی پلا دی جائے. ڈائریکٹ فرماتے ان کو کافی دے دی جائے. آنے والا آتا دیکھتے اس کو چائے دے دی جائے کیونکہ ان کو معلوم ہے اس کو چائے زیادہ پسند. چہرے پڑھا کرتے. قہوہ اگر کوئی آتا فرماتے اس کو قہوہ پیش کر دیا جائے. اعلیٰ حضرت اسی مجذوب کے لیے جب ان کی ملاقات کے لیے اپنی قیام گاہ سے چلے ہیں, اس مجذوب نے فرمایا اپنی خانقاہ میں, اپنے حلقے میں, اپنے مریدین میں جو لوگ وہاں تشریف فرما تھے, حاضر خدمت تھے, ان لوگوں سے فرمایا سنو یہ لوگوں, آج ایک بہت بڑا عاشق صادق مجھے ملنے آنے والا ہے, ایک عالم ربانی مجھے ملنے آنے والا ہے. اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس مجذوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانا ہے, میں ان کی ملاقات کے لیے جاؤں گا. حضرت مفتی برہان ملت جبل پوری علیہ رحمت رضوان وہ بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو گئے ہیں. اور اعلیٰ حضرت جب وہاں قریب پہنچے ہیں, اب خانقاہ کے جیسے قریب ہو رہے ہیں, وہ مجذوب کھڑے ہو گئے, سب کو کہے کھڑے ہو جاؤ, اس عالم ربانی کی خوشبو میں بہت قریب
قریب سے محسوس کر رہا ہوں، بہت قریب سے محسوس کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے، جب خانقاہ کے اندر آئے، استقبال کیا گیا، مصافحہ ہوا ہے، معانقہ ہوا ہے، اس کے بعد تشریف فرما ہوئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ اس مسجود نے کہا حضرت آپ آئے ہیں، مولانا آپ کیا پسند فرماتے ہیں؟ میرے یہاں قہوہ بھی موجود ہے۔ دیکھیں ذرا مسجود پہچان رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا معیار کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا رتبہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مرتبہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی مناقب کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی منازل کیا ہے، وہ مسجود پہچانتے تھے۔ ورنہ جو بھی آتا حکم فرماتے اس کو چائے دے دی جائے، لیکن جب اعلیٰ حضرت آئے ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ عشق کا امام ہے، یہ عشق کا امام ہے۔ پوچھتے ہیں مولانا آپ کیا پسند فرماتے ہیں؟ میرے یہاں قہوہ بھی موجود ہے، میرے یہاں کافی بھی موجود ہے، میرے یہاں چائے بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت کا معیار دیکھیے اولیاء کرام کی، بزرگان دین سے محبت اور اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں حضور کی زبان سے تینوں چیز کا ذکر ہوا ہے، میں تینوں پسند کرتا ہوں، مجھے تینوں دے دیا جائے۔ اللہ اللہ، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ ابھی دوسرا کوئی ہوتا تھا ارے جو آپ کو پلانا ہے ایسا کہتا، لیکن اعلیٰ حضرت ہے کہ کیسے ادب کیا جاتا ہے، کس کو اللہ نے کس منصب پر فائز کیا ہے، یہ میرا امام جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور کی زبان سے تینوں چیز کا ذکر ہوا ہے، میں تینوں پینا چاہوں گا۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں قہوہ بھی لایا گیا ہے، چائے بھی لائی گئی ہے، کافی بھی لائی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک پیالے میں تینوں کو اونڈیلا ایک ساتھ میں پی لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت برہان ملت فرماتے ہیں کہ دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ برہان ملت فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان دونوں مشائخ کی، ان دونوں بزرگوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے میں بھی اس سے فیض حاصل کروں، میں بھی کچھ سنوں تاکہ میری بھی زندگی سنور جائے، میں بھی نصیحت حاصل کروں۔ حضرت برہان ملت نے بہت کام کو لگایا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ 3-3.5 گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں، الہ العالمین یہ تیرے محبوب، یہ تیرے پیارے بندے، یہ تیرے انتخاب کردہ یہ بندے، میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ زبان میں بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے وہ تو بڑی مشکل کی چیز ہے۔ حضرت مفتی برہان ملت فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا، اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اب میں یہ پریشان تھا الہ العالمین مجھے کس لینگویج میں، کس بھاشا میں، کس زبان میں بات ہو رہی ہے، اتنا ہی مجھے پتا چل جائے۔ ہندی بھی میں جانتا ہوں، یہ ہندی زبان میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ اردو زبان بھی نہیں ہے، اردو میں مجھے عبور حاصل ہے، یہ عربی زبان بھی نہیں ہے، عربی میں مجھے معلومات حاصل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ زبان کون سی ہے۔ 3.5 گھنٹہ تک مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کون سی زبان میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اجازت چاہی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، مصحوب بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اجازت لینے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاصل بریلوی مجدد میت حاضرہ حضور عشق و محبت اعلیٰ حضرت باہر تشریف لے گئے۔ مفتی برہان ملت بھی جاتے، ان کے دل میں اور ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جس کی ملاقات کے لیے آگے وہ مسجوب ایسا ویسا مسجوب نہیں ہوگا، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ حضور مفتی برہان ملت پھر واپس آتے ہیں، اس مسجوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مجھے بھی آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے، مجھے گفتگو سمجھ میں نہیں آئی، آپ کوئی مجھے نصیحت فرما دیجئے تاکہ میری دنیا آخرت دونوں سنور جائے۔ تو اس مسجوب نے کہا تھا جو چہرہ دیکھنے کے بعد اس کی دل کی تختی پر لیا کرتا، اس مسجوب نے کہا تھا مولانا آپ مجھ سے نصیحت پوچھنے آئے ہو، میں تم سے کہوں کہ کیا کرنا ہے، میں لمبی چوڑی نصیحت نہیں کرتا، اگر تمہیں دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو ابھی جو مولانا احمد رضا میری بارگاہ سے گئے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی تمہاری کامیاب رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ اب ذرا سوچیں وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اور جسے اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ایسا عشق عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے رسول پاک کا دین پہچانا جانے لگا۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق یاد آ جائے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا عطیہ اعلیٰ حضرت پر ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا کتنے علوم و فنون پر اپنے قلم کو اٹھایا ہے اور تمام کا سد بات کیا ہے، تمام کا رد کیا ہے۔ وہ قادیانی ہو، وہ وہابیہ ہو، وہ دیابنہ ہو، جب تمام فتنے اٹھے تو اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت عطا فرمایا کہ ان تمام کا رد کیا ہے، لیکن ان کے زمانے کے بعد ایک ایسا فتنہ آیا جسے صلح کلیت کہا جانے لگا۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ اب ایک پلیٹ فارم پر کام کرنا ہوگا، وہابی بھی ہوگا، دیوبندی بھی ہوگا، شیعہ بھی ہوگا، رافضی بھی ہوگا۔ لوگ یہ کہنے لگے تو اللہ نے ہمیں تاج الشریعہ عطا فرمایا۔ انہوں نے اعلان کر دیا صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاج الشریعہ عطا فرمایا۔ اس لیے دوستو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے فکر میں ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ حقانیت کدھر ہے، سچائی کدھر ہے۔ کوئی مولانا ہے، ہم ان کے مولانا ہونے سے انکار نہیں کر رہے ہیں، کوئی بڑی بڑی بات کر رہا ہے اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر دور میں ہر شخص کو ایک قائد کی ضرورت پیش آئی ہے۔ ہر دور میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کیا اس وقت حضرت ابو بکر موجود تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے، حضرت مولا کائنات موجود تھے۔ سب اپنے اپنی جگہ پر اپنا اپنا ایسا اعلیٰ مقام لیے بیٹھے ہیں، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کیا سب ایک ساتھ میں کرسی پر آ گئے؟ نہیں، بلکہ سب نے حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کو سب نے قبول کیا ہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم کو تسلیم کیا ہے، جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی کو تسلیم کیا ہے۔ ہر دور میں حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت مولا کائنات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جب دور آیا ہے، کیا امام ابو یوسف کے اجتہاد سے کسی کو انکار ہے؟ کیا حضرت امام ظفر کے اجتہاد سے کسی کو انکار ہے؟ کیا حضرت امام مالک کے اجتہاد سے کسی کو انکار ہے؟ کیا حضرت امام محمد کے اجتہاد سے کسی کو انکار ہے؟ کسی کو نہیں، لیکن اللہ نے ہر دور میں ایک ایسا رہبر رکھا ہے جہاں علماء کا وہ رہبر ہوا کرتا ہے، تو اس دور میں امام اعظم رہے۔ اس کے بعد حضرت غوث پاک کا زمانہ آتا ہے، ہر گھر ہر شہر میں ایک ولی موجود تھا، لیکن تمام اولیاء کا، تمام اقطاب کا اگر کوئی مرکز تھا تو غوث اعظم کی ذات تھی۔ جب اسی طریقے سے اس دور میں دیکھا جائے، علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ موجود ہے، علامہ صدر الشریعہ موجود ہے، علامہ صدر الافاضل موجود ہے، اتنے بڑے بڑے حجت الاسلام موجود ہے، مفتی اعظم موجود ہے، لیکن بڑے بڑے علماء کا مرکز امام احمد رضا کی ذات ہے۔ جب وہ دور جاتا ہے، مفتی اعظم قبلہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے علماء جہاں پھنسا کرتے تھے ان کی طرف رجوع کیا کرتے، تو اللہ نے ان کے بعد جانشین مفتی اعظم ہمیں تاج الشریعہ عطا فرمایا۔ لوگ اپنی تحقیق پیش کرتے رہے، الجھتے رہے، لوگ اپنے مسائل کو بیان کرتے رہے، الجھتے رہے، ان مسائل کو چٹکیوں میں سلجھایا کرتے تھے، وہ تاج الشریعہ ہوا کرتے ہیں، وہ تاج الشریعہ۔ ہمیں کسی عالم سے انکار نہیں، لیکن آپ فیصلہ کریے کہ ان علماء کو بھی ضرورت پڑتی تو بریلی کا رخ ہوا کرتا تھا۔ اب ہمیں کدھر چلنا ہے؟ ہم ادھر ادھر کی نہیں، تاج الشریعہ کی بات سنتے ہیں، ہم تاج الشریعہ کے پیچھے چلیں گے۔ اتنے بڑے بڑے مسائل آتے، لیکن تاج الشریعہ نے جی کر دکھا دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے۔ میرے دوستو، میں آپ لوگوں سے عریضہ کروں گا کہ آپ لوگوں کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کی اس پالی کی سرزمین پر جامعہ محدث کبیر، یادگار تاج الشریعہ، علامت مفتی اعظم ہند، جامعہ محدث کبیر بننے جا رہا ہے۔ ہم سب کی توجہ، دینی توجہ ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ۔ کون کیا کہتا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ارے ایک شہر میں 10 کالج بن جائے، 10 اسکولیں بن جائے،
کسی کو اعتراض نہیں ہے، دوسرے مدرسے کے لیے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی تو یہ تمہارا ظرف ہے، ہم تو یہی کہیں گے ہمیں کام کیا کرنا ہے، اعلیٰ حضرت کی راہ کدھر جا رہی ہے ہمیں اس کے اوپر چلنا ہے۔ چائے کی دکان یہاں بھی موجود ہے، چائے کی دکان وہاں بھی موجود ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اس نے میری ٹانگ کھینچنے کے لیے چائے کی دکان، جس کی روزی لکھی ہے اس کو وہاں ملنا ہے۔ اب رہبر کے کون ہے یہ عوام فیصلہ کر رہے گی، عوام کو معلوم ہے ہمیں کس طرف چلنا ہے۔ خدا را ایسی باتیں نہ کریں، ایسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ کسی کا پیر کھینچنے کے لیے، کسی کی قبر کھودنے کے لیے اللہ اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے یہ مسجد ہے، یہاں بھی ایک مدرسہ چل رہا ہے، اگر دوسری مسجد بنی وہاں بھی مدرسہ چل رہا ہے، پریشانی کیا ہے؟ ہمارا مدرسہ حضور محدث کبیر کی یاد، حضور صدر الشریعہ کا فیضان جامعہ محدث کبیر ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کروں گا کہ آپ سب کی دل اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو، جس طریقے سے جس سے جیسے بن پڑے اپنے مدرسے کی طرف رغبت کریں اور اپنے مدرسے کا خیال رکھیں۔ اللہ تو اب کوئی یہ بھی نہ سمجھے ہم دیں گے تو مدرسہ چلے گا، نہیں 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 دوستو، حضرت امام احمد بن حنبل کو کوئی پیسہ دینے نہیں آیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کی جیب بھرنے کوئی نہیں آیا تھا، اعلیٰ حضرت کو کسی نے اقتدار کی کرسی نہیں دی، اللہ نے انتخاب فرما لیا، وہ آگے بڑھتے رہے۔ اب ہمیں اپنا بھلا کرنا ہے تو ان اچھوں کے ساتھ ہو جانا ہے، ہمیں اپنی رہبری چاہیے تو ان اچھوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی باتوں سے بچائے۔ اس ایک شہر میں بتائیے کہیں کہیں اسکول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کسی کو اعتراض ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں ہوتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن دین کا کھمبا جب کھڑا کیا جائے تو آئیں بائیں چائے کرنے لگے، ہے کہ غلط ہے کہ نہیں؟ میں تو چاہوں گا کہ اور 10 مدرسے کھڑے ہو جائیں۔ میں تو آگے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ایک یہ بھی کھڑا ہو کہ ایک کنارے، ایک ادھر کنارے، ادھر کنارے، دوسرے 10 اور کھڑے ہو، لیکن یہ ضرور دعا کروں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو، ہر گلی اور محلے میں مدرسہ ہو، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پر چلے، یہ کہوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جامعہ محدث کبیر کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آنے والا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ پوری تیاریاں کریں اور اس کے استقبال میں اپنے آپ کو بچائیں، اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاض، صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی خوب فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہر لمحہ ہمیں اللہ اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فتنے اٹھتے رہے ہیں، لیکن ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا گروہ عطا فرمایا کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، لا تزال من امتی لا تزال امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا پیدا ہوتا رہے گا جو حق کو قائم رکھے گا، اور حق کما حق ہو، اللہ تبارک و تعالی کے حق کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا۔ مخالفت من خالفهم، جو مخالفت کرے گا، لا یضرهم، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس لیے دوستو، فتنے اٹھتے رہے، ہمیں کس طرف چلنا ہے، ہماری رہبری کس طرف ہے، ہمیں سچے مومن ہو کے چلنا ہے۔ حضور محدث کبیر نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر جو چلنے کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیدھی راہ کو رسول پاک سے لے کر کے آج تک، اور آج اعلیٰ حضرت کے بعد اس راہ کو اگر کسی نے دکھایا ہے، وہ راہ اگر کوئی ہے، اس راہ کا نام تاج الشریعہ کی ذات ہے، وہ وہی راہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دے گی۔ ہمیں آج کے بڑھتی صلح کلیت سے بچنا ہوگا، اپنی شادی بیاہ سے، اپنے گھروں میں ایسے وہابیہ دیابنا کو آنے سے روکنا ہوگا۔ ہماری زندگی کس لیے ہے؟ ہم تو کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ارے جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، میرا امام یہی تو کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جینا، یہی ہمارا جینا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا،
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب علم نافع عطا فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، جب تک اس دھرتی پر جیے پیارے رسول پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیوا بن کر جیے، جب اس تن سے روح جدا ہو تو لب پر یہ صدا ہو اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اور زبان پر آخری کلمہ ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام جانی رحمت پہ لاکھوں سلام۔